پالتا تھا۔ اخلاق سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر میں گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائے تو اپنے شہر گھر جاؤں اور بال بچوں کو خبر لوں۔ کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچہ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہارے نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولا و آقائے دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سین خوابہ وزیر میں تشریف لائے۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی سخت حاجت میں پریشان ہو، اسے چاہیے کہ سوا سیر میدہ کی پوریاں پکا کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب کو بوقت نماز صبح دلوا کر حق و سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدق دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہارے کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے کلہاڑی کو جو نکالا تو وسیلے کا شعبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینہ کو نکال کر بڑے کروفر سے عام وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے ساری سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے نظر تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی تاریخ اور وہی وقت تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدق دل سے ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی پالا پانی پر کھڑی ہوئی ہوا خوری کر رہی تھی تو اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی جہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور مفصل حال دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہیں آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے راہزنی کی ہے جس کی بدولت یہ مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں سے ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور اعلیٰ جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اس وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا سامان، سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ خربوزوں کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا
ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اسی وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزے کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں باندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال میں سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا تو اس میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ من و عن بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی، تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ سب کے دل سے اس نیاز کی بھی نیت کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کی اور الصبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزہ کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا من و عن بیان کر دیا۔ بادشاہ نے سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا، جس کو سن کر بادشاہ بصدق دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے، مومنین کے مقاصد دلی بر۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔